بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسلام الدین ساجد اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تسنیم حیدر شاہ نے ایک اور کٹا کھول دیا ہے اور بہت خوفناک قسم کے دوبارہ انکشافات کیے ہیں۔ عادل راجہ صاحب کے ساتھ ایک ان کے پروگرام میں آئے تھے، ولاگ میں آئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ صرف سنگین قسم کے مزید الزامات لگائے بلکہ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے جو نام ہے وہ لندن پولیس نے جو پولیس نیشنل کمپیوٹر ہے یا PNC ہے، جس طرح کے پاکستان کے اندر ECL ہے، اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور وہ لندن سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ مریم نواز یہاں سے جا رہی ہے، تو انہوں نے پولیس کے ساتھ کمپلینٹ کی، چونکہ وہاں پہ نیو ایئر کی تعطیلات تھی، لیکن پولیس نے ان کو بتایا کہ وہ ان کے نام یہاں پہ PNC کے اوپر ڈالیں گے اور وہ پاکستان نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ لندن پولیس کو مطلوب ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ساتھ انہوں نے ناصر بٹ پہ سنگین قسم کے الزامات لگا دیے ہیں۔ ناصر بٹ پہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ارشد شریف شہید جب وہ کینیا کے اندر تھے اور ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو ان کی ویڈیوز بھی بنائے گئے تھے، اور ناصر بٹ نے وہ ویڈیو ان کو دو اور بندوں کے موجودگی میں، لندن کے مسلم لیگ نون کے دو اور بندوں کے نام وہ لے رہے تھے کوئی، اور ان کی موجودگی میں ناصر بٹ نے وہ ویڈیو ان کو بھی دکھائے تھے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ارشد شریف پہ وہ لوگ تشدد کر رہے تھے، اور اس نے ناصر بٹ سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اگر مارنا تھا تو ان کو مار دیتے، لیکن اس پہ اتنا تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے ناصر بٹ پہ الزام لگایا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ ساری چیزیں مریم نواز کی ضد تھی، اور ان کا ڈیمانڈ تھا کہ ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، اور ان کی ضد کی وجہ سے وہ یہ کلیم کر رہے تھے یا یہ بتا رہے تھے، الزام لگا رہے تھے کہ ان کو بھی بلایا گیا تھا کہ یہ میڈم صاحبہ کی خواہش ہے، اور ناصر بٹ نے ان سے کہا کہ وہ دبئی کے اندر ارشد شریف کو ختم کرنا ہے، تو اس نے ان کو بتایا کہ ان کا تو دبئی اور کینیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ کام وہ نہیں کر سکتا، اور پھر ناصر بٹ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے وہ کام کر دیا ہے، اور پھر ان کو وہ ویڈیو بھی دکھائی جب ارشد شریف پہ وہاں پہ تشدد ہو رہا تھا۔ یہ ان کا الزام ہے۔ یہ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کرنے سے پہلے ان پہ تشدد ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس چیز کا ابھی تک کوئی اس قسم کا کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد مریم نواز نے وہاں پہ سیلیبریشن کی، نواز شریف اور ان دونوں نے وہاں پہ جشن بھی منایا، اور وہ تو ٹویٹر پہ ان کے وہ تصاویر بھی آئے تھے، لیکن اس وقت وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ ہولی منا رہے ہیں، مطلب جو ہندوؤں کا ایک فیسٹیول ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تھا کہ ارشد شریف کی شہادت کے دن وہ ایک سیلیبریشن کا تصویر انہوں نے اور ویڈیو پوسٹ کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہندوؤں کا ایک فیسٹیول ہے اس کو منا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کلیم کیا اور یہ الزام لگایا کہ وہ سیلیبریشن جو تھی وہ ارشد شریف کی شہادت کے اوپر وہ منایا جا رہا تھا، اور پھر اس نے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ اس کا اندازہ آپ مریم نواز کی اس ٹویٹ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ارشد شریف شہید کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ رہی تھی اور مریم نواز نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ پارسل کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ ان کے غصے کا انتہا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ کتنے نفرت ارشد شریف سے کر رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، اور یہ دو چیزیں تو سوشل میڈیا کے اوپر تو موجود ہیں، مطلب جو مریم نواز نے ٹویٹس کی تھی اور پھر اس پہ پاکستان کے اندر بہت سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اور دوسرا جو ایک سیلیبریشن ہندوؤں کی اس فیسٹیول کی جو سیلیبریشن کے حوالے سے ویڈیو اور تصاویر تھی بالکل ارشد شریف کی شہادت کے دن، تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئے تھے،
لیکن ساتھ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ چونکہ وہ ساری چیزیں ارشد شریف کے شہادت کے اوپر یہ لوگ کر رہے تھے. یہ ابھی اللہ کو بہتر علم ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے یہ تو صرف یہ جو بندہ ہے شاہ صاحب تسنیم حیدر، یہ وہ الزام لگا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی بھی انہوں نے بتایا کہ ابھی نواز شریف اور مریم نواز دونوں لندن کے اندر پھنس چکے ہیں اور ان کو بہت جلد بلایا جائے گا لندن پولیس کی طرف سے تحقیقات کے لیے. یہ کیس ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا. ساتھ انہوں نے یہ بھی اس پہ الزام لگایا ناصر بٹ پہ کہ جب عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے لیے ان کو نواز شریف کے سامنے لے کر جایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ بندہ ہمیں ٹارگٹ جو کلر ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا. تو اس وقت ناصر بٹ نے ان کو بتایا تھا کہ عمران خان ختم ہو جائے تو اس کے بعد میاں صاحب چوتھے مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ جا کر پاکستان میں ہمارے مزے ہی مزے ہوں گے. یہ ساری ان کی کلیمز اور ان کے الزامات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ اس کے جو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی لندن پولیس کی طرف سے، جب اس کے انویسٹیگیشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے. اور اگر انویسٹیگیشن ہو جائے اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائے تو میرے خیال میں یہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک بدترین قسم کا ظلم کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو ان چیزوں پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا. ابھی تو یہ تسنیم حیدر کے دعوے ہیں، ان کے الزامات ہیں، لیکن جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں اور جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا ہے، اسی وجہ سے انسان وہاں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا ہے اور جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے لوگ یقینی طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا کس قسم کی چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن یہ ابھی اس کے تحقیقات جب ہو جائے تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہو جائیں گے. لیکن ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی بھی صورت میں معافی کے قابل نہیں ہے. آج کی سب سے ایک جو دردناک خبر ہے وہ یہ بھی ہے، ڈان اخبار کی سٹوری ہے کہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹری نے، سپریم کورٹ نے جو اسپیشل JIT بنائی ہے وہ چونکہ کینیا اور دبئی جا رہے تھے اور وزارت داخلہ نے ان کو فنڈز دینے سے انکار کر دیا ہے. اور اس سٹوری کے مطابق وزارت داخلہ نے ان کو بتایا ہے کہ تمام جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کے بیرونی ملک دوروں پہ پابندی وزیر اعظم نے عائد کر دی ہے، اسی وجہ سے آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے. اور اس کے لیے اسپیشل جو کیس ہے وہ وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا، وزیر اعظم سے منظوری لی جائے گی. اگر وزیر اعظم نے منظوری دی تو اسی صورت میں پھر آپ لوگ باہر جا سکیں گے. یہاں پہ کینیا ایمبیسی کی طرف سے اس سٹوری کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایمبیسی نے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو پولیس آفیشل اس کے اندر ملوث تھے اس واقعے کے اندر، تو وہ ویکیشنز پہ ہے، وہ چھٹیوں پہ ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کی ان کے ساتھ ملاقات ارینج نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ جو JIT ہے یہ تو سپریم کورٹ نے بنائی ہے، اور سپریم کورٹ نے اگر اس کے لیے JIT بنائی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وفاقی جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کو چیلنج کر رہی ہے. کل سپریم کورٹ میں آلریڈی ارشد شریف کیس کے حوالے سے سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو وہاں پہ شاید یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا، اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کر حکومت کو فوری طور پہ ان لوگوں اس ٹیم کو فنڈز جاری کرنے اور کینیا کے اندر ان کی ملاقاتیں فوری طور پہ ارینج کرنے کا حکم دیں گے. لیکن ارشد شریف پہ کوئی بھی کمپرومائز کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا. ان کے لیے آخری حد تک ہم پاکستانی اپنا آواز اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ بدترین ظلم ہوا اور ایسا ظلم ہوا کہ وہ ظلم میرے خیال میں معاف کرنے کی قابل کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ارشد شریف کی اس کیس کے حوالے سے سارے پاکستانیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو پلیز یاد رکھیں اور ان کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ اس وقت ارشد شریف کے خاندان
کا کوئی دوسرا سپورٹر نہیں سوائے پاکستانی قوم کا. صرف پاکستانی جو قوم ہے ان کی طرف ان کی نظریں ہے اور ان کی امید ہی ہے کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ بظاہر ارشد شریف کے ساتھ یہاں پہ جو کچھ ہوا اور جو بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے تھے اور جو مافیا تھی, اور اس وقت ارشد شریف بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے ان ایف آئی آرز اور ان چیزوں سے, تو اسی وجہ سے اس حالات میں انصاف لینا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن جب قوم کی طرف سے اگر پریشر ہوگی اور سپریم کورٹ کی سپورٹ ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے خاندان کو انصاف مل جائے گا. اور آخر میں جاتے جاتے جنرل ہارون اسلم صاحب جو سابق لیفٹیننٹ جنرل تھے, ان کے ایک ٹویٹ ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کراچی لسانی بنیادوں پر قائم پارٹی جس کا پرتشدد ماضی ہوں کہ حوصلہ افزائی اور قومی سطح پر مقبول پارٹی کو دیوار سے لگانا عجیب منطق ہے. پارٹی یا کسی گروہ کا بنیادی سیاسی نظریہ اور فلسفہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ انہوں نے میسج دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایم کیو ایم کو جوڑنے کی ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے کراچی کو تباہ مت کرے. کراچی میں امن بڑی مشکل سے واپس لایا گیا, اس میں فوجی جوانوں, پولیس اور رینجر کے جوانوں کے خون کے قطرے اور خون اس کے اندر شامل ہے. انہوں نے جانوں کی نذرانی دی ہے اور کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ظلم مت کرے, ان شہیدوں کے ساتھ یہ ظلم مت کرے. جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں پوری قوم کو اس چیز کا علم ہے کہ سندھ کے گورنر ہاؤس کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور کون ایسے طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو یہ کام کر سکتے ہیں. ان سے قوم کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس قوم پہ, کراچی کے عوام پہ رحم کرے اور یہ ظلم ان کے ساتھ مزید مت کرے کہ آپ ایک بار پھر ایم کیو ایم کو لا کر کراچی کے اندر وہی پرانا صورتحال بحال کریں گے جہاں پہ کسی کی زندگی بھی محفوظ نہیں رہے گی. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.